5 وقت کا نمازی ہو، وہ 1 وقت کا نمازی ہو، ہر نماز پڑھنے والا مرد و عورت اپنی نماز کی ہر رکعت میں پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ اہدنا الصراط المستقیم کیا معنی ہے؟ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ اب وہاں کیا فرمایا گیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، مستقیم راستہ وہ ہے، ہدایت کا راستہ وہ ہے، صراط مستقیم وہ ہے جن لوگوں پر تو نے انعام کیا۔ تو پھر سورہ آل عمران میں جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا بھی پتہ بتا دیا۔ انعام یافتہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ 4 درجے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں کے راستے کو صراط مستقیم کہتے ہیں۔ کن کے؟ فرمایا نبیوں کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ، صالحین اولیاء علماء حق کا راستہ صراط مستقیم ہے، اسی کی ہم ہدایت مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہی تو فرما رہا ہے اے لوگوں اگر اللہ تعالیٰ سے ہدایت لینا چاہتے ہو تو هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ کی ہدایت لینا چاہتے ہو تو اللہ کے محبوب کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، تمہیں ہدایت ملے گی۔ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، قرآن شریف کے متعلق مختلف جگہوں پر مختلف آیات میں قرآن شریف نے خود فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، قرآن شریف کو ہم نے نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن شریف کی حفاظت تو میں کر رہا ہوں۔ تو اب بتائیے آپ بازار سے جاتے ہیں، یہ قرآن شریف میرے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں، کیا یہ قرآن شریف آسمان سے نازل ہوا ہے؟ یہ گتا، یہ کاغذ، بولیے یہ گتا آسمان سے آیا ہے؟ یہ کاغذ جس پر لکھا ہو یہ کاغذ آسمان سے آیا ہے؟ بھئی یہ تو دکان سے ہے، مارکیٹ میں کاغذ بنتا ہے، وہاں یہ گتا بنتا ہے، وہاں بندے ہوتے ہیں، جلد کرتے ہیں، کمپیوٹر پہ لکھائی کرتے ہیں، ہاتھ سے لکھائی کرتے ہیں، اور پھر یہ اس طرح وہ گاڑیوں کے اوپر رکھ کر ایک سے دوسری دکان پہ لے آتے ہیں۔ پھر ہم وہاں جاتے ہیں، جی ہمیں قرآن شریف چاہیے، کتنے کا ہے؟ جی 700 کا ہے۔ نہیں جی 700 تو زیادہ ہے، آپ 500 کر لیں، 600 میں ہم یہ قرآن شریف لے کے آ گئے۔ تو یہ لکھ جو رہے ہیں، یہ گتا لگا کے جلد بندی کر رہے ہیں کتاب کی صورت میں، تو یہ کون کر رہا ہے؟ بولیے بندے کر رہے ہیں۔ اچھا یہاں نماز پڑھانے میں قرآن شریف پڑھا جاتا ہے، تو کیا ہر مسجد میں معاذ اللہ تعالیٰ آ کے جماعت کراتا ہے جو قرآن پڑھتا ہے؟ بولو۔ تو اللہ کہتا ہے کہ میں حفاظت کر رہا ہوں۔ بھائی وہ جو آپ کا حافظ صاحب ہے، قاری صاحب ہے، مولوی صاحب ہے، علامہ صاحب ہے، مفتی صاحب ہے، حضرت صاحب ہے، آپ جو بھی کہہ لیں، جو 5 وقت نماز پڑھائے، جمعہ پڑھائے، آپ کے بچوں کو قرآن شریف پڑھائے، وہ تو وہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے نہیں، قرآن کی حفاظت میں کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب سمجھے نا کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو لگا رکھا ہے کہ کوئی حافظ بن گیا، کوئی قاری بن گیا، کوئی علامہ بن گیا، کوئی مفتی بن گیا، ہاں جی کوئی اس سے اوپر داتا علی حجویری بن گیا، کوئی فرید الدین گنج شکر بن گیا، یہ سارے قرآن شریف کے خادم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کام میں کر رہا ہوں۔ تو اسی طرح اب سمجھیے، میں نے یہ سنجیدہ مثال آپ کو دی ہے اپنا موقف ثابت کرنے کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ کام میرا ہے، ہدایت دینے والا میں ہوں، ہدایت کا خالق اور ہدایت کا مالک میں ہوں، لیکن بھائی ہدایت ملے گی اس کو جو میرے محبوب کے دامن سے وابستہ ہو جائے گا، دینے والے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر طرح کی ہدایت کے ہادی ہمارے آقا سید عالم حضرت جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، وہ حاضر خدمت ہوتے ہیں،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب تک آپ کی مجلس اور محفل میں بیٹھا رہتا ہوں، آپ کے مبارک فرمان عالی شان سنتا ہوں تو مجھے یاد رہتے ہیں، جیسے ہی آپ کی مجلس ختم ہوتی ہے مجھے کچھ بھی یاد نہیں رہتا، میں تو بھول جاتا ہوں، میرا تو حافظہ بہت کمزور ہے جی۔ تو یا رسول اللہ وہ مہربانی کریں۔ اب یہ تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ میرا حافظہ بہت کمزور ہو گیا ہے تو مہربانی کر، تیرے محبوب باتیں کرتے ہیں، مسئلے بتاتے ہیں، شریعت کے احکام بتاتے ہیں تو میں بھول جاتا ہوں، اے اللہ تو میرا خالق ہے، تو میرا مالک ہے، میرا دماغ تیز کر دے، میرا حافظہ مضبوط کر دے، میں جو سنوں مجھے نہ۔ لیکن پتہ وہ صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضور سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ خیرات دیں، مجھے یہ ہدایت عطا فرما دیں، مجھے یہ نعمت عطا کر دیں کہ میں جو سنتا ہوں وہ مجھے یاد رہے۔ تو حضور نے فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ اللہ سے مانگو میں کیا دینے والا ہوں، حضور نے فرمایا چادر بچھاؤ۔ تو ان کے کندھے پر خالی چادر تھے، انہوں نے اتار کے حضور کے سامنے بچھا دی۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے بظاہر خالی ہاتھ ہیں، ہاں کچھ نظر نہیں آ رہا، حضور نے ایسے 2 مرتبہ جیسے بک بھر کے ہم کوئی چیز دیتے ہیں 2 مرتبہ فرمایا چلو اٹھاؤ سینے سے لگا لو۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے وہ چادر اٹھائی، سینے سے لگائی، اللہ، یہ اپنے بڑھاپے میں بتا رہے ہیں جب موت کے قریب تھے، فرماتے ہیں اس دن سے لے کر آج تک مجھے وہ نعمت مصطفیٰ نے عطا فرمائی، اب مجھے اپنی پیدائش سے لے کر موت تک کی، موت کے بعد کی ساری باتیں بھی یاد ہو گئی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور وہ جو جلسہ ہے میلاد کا جس کا تذکرہ تمام حدیث کی کتابوں میں، اس میں کیا ہے کہ مسجد نبوی شریف میں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اوپر سے حضور تشریف لائے، وہ بڑی تفصیل ہے اس میں ایک جملہ ہے، میرے آپ کے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی کیوں آج بیٹھے ہوئے ہو یہاں مسجد میں، نماز کا وقت نہیں ہے، تو نماز کے وقت کے علاوہ کام چھوڑ کر مسجد میں یہ محفل بنائے بیٹھے ہو کس لیے؟ وہ اس وقت صحابہ کرام نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا نحمد اللہ و نذکرہ علی ان ہدانا بکا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک نماز کا وقت نہیں ہے اور اس وقت اذان بھی ابھی نہیں ہوئی ہے، ابھی بڑا وقت ہے نماز میں، ہم اس لیے آج مسجد میں آ کر بیٹھ گئے ہیں، نحمد اللہ، ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، نذکر اللہ، اس کی نعمتوں کی یاد تازہ کر رہے ہیں، کس وجہ سے؟ ہم گمراہ تھے، ہدان اللہ بکا، حضور آپ کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے، آپ کو ہادی ہمارا بنا کر بھیجا۔ ہم تو بت پرست تھے، ہم تو اپنے ہاتھوں سے کبھی پتھر کا، کبھی مٹی کا، کبھی لوہے کا، کبھی تانبے کا، کبھی کسی دھات کا، کبھی کسی دھات کا خدا بنا لیتے تھے، بت بناتے ہیں اور پھر اس بت کو جیب میں ڈال لیتے ہیں، جہاں دل کرتا ہے خدا جیب سے نکالا اور آگے رکھ لیا، ہم تو مذاق بنے ہوئے تھے انسانیت کے لیے۔ تو اے ہمارے آقا، ہمارے آج کے جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہدانا بکا، اے پیارے محبوب، اللہ نے آپ کے ذریعے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو جس طرح سورہ النساء میں توجہ فرمائیے گا، سورہ النساء کی آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ لو انہم ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لہم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما، کہ جو اپنی جانوں پر گناہ کر کے ظلم کر لیں، اب وہ اللہ تعالیٰ سے معافی کے طلبگار ہوں، مغفرت اور بخشش کرانا چاہیں تو جاؤوک، اے محبوب وہ تیری بارگاہ میں آ جائیں۔ سبحان اللہ، بھئی اللہ یہاں بھی ہے، اللہ وہاں بھی ہے، اللہ ہر جگہ پر موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے کامل بخشش اپنے گناہوں کی کروانی ہے وہ میرے محبوب کے پاس آ جائے، پھر تمہارے کالے کرتوتوں کو نہیں دیکھا جائے گا، پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا تم کتنے بڑے گناہ گار ہو، پھر یہ دیکھا جائے گا جس کے پاس بیٹھے ہو وہ کتنا بڑا رحمت للعالمین ہے، پھر تو یہ دیکھا جائے گا۔ تو اسی طرح میرے پیارے دوستوں، میں یہ
سبق اور درس آپ کو پڑھانا چاہتا ہوں کہ میرے رب کریم نے میرے محبوب کریم کے متعلق فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت والا بنا کر بھیجا۔ وہی ہدایت دینے والا تو اللہ ہے، لیکن ملے گی اسے جو محبوب کے دامن سے وابستہ ہو جائے گا، یہ بات ہے۔ تو ہدایت لینے کے لیے ضروری ہے کہ بندے کا تعلق دامن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط ہو جائے، پھر جتنا بھائی مضبوط ہوگا اتنا اس کو خیرات زیادہ مل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کریم ہمیں اپنی ہر قسم کی گمراہیوں سے وہ ہدایت